الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من نزل فی شانہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام قربانی کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ذبح کرنے والے کے ساتھ ساتھ معاون پر بھی تکبیر کہنا لازم ہے؟ جو شخص ذبح کے اندر معاونت کر رہا ہے اس کے اوپر تکبیر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ ذبح کرنے کے دوران جانور کے ٹانگوں کو پکڑے ہوئے ہے، اس انداز کے ساتھ وہ مدد کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر تکبیر کہنا شرعاً لازم نہیں ہے۔ اس بندے پہ جس نے جانور کی ٹانگوں کو پکڑا ہوا ہے، تکبیر کہنے کے اندر وہ معاون نہیں ہے، صرف ٹانگوں کو پکڑنے کی حد تک ہے، جانور کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی حد تک ہے، تو اس کے اوپر شرعاً تکبیر کہنا لازم نہیں ہے۔ جان بوجھ کر بھی وہ تکبیر چھوڑ دیتا ہے تو بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، حتیٰ کہ علماء نے اس مسئلے کی توضیح فرمائی کہ ایسا شخص اگر کافر ہو، مشرک ہو، مرتد ہو، تو بھی اس شخص کا اس انداز میں معاونت دینا کوئی مضر نہیں ہے، یعنی ذبیحہ کے اوپر شرعاً کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ جانور حلال ہی رہے گا، کیونکہ اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ ایک رسی کی حیثیت ہے کہ جس طرح رسی جانور کو پکڑے ہوئے ہوتی ہے، کنٹرول کیے ہوئے ہوتی ہے، اسی طرح جو بندہ ٹانگیں پکڑے ہوئے ہے یہ بھی جانور کو کنٹرول کر رہا ہے اور اس کو پکڑے ہوئے ہے، تو اس کے اوپر شرعاً تکبیر کہنا یہ لازم نہیں ہے۔ جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے گا تو بھی اس کا جو نا وہ چھوڑنا جانور کے اندر کسی قسم کی حرمت کو ثابت نہیں کرے گا۔ اور دوسرا معین ضابع وہ ہے کہ جو تکبیر پھیرنے کے اندر معاونت کر رہا ہے، یعنی کہ تکبیر پھیرنے والا شخص کا ہاتھ کمزور ہے، تکبیر پھیرنے کے اندر اس کو دقت پیش ہو رہی ہے، تو یہ شخص چھری کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اور تکبیر اس کے ساتھ پھیرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر شرعاً تکبیر کہنا لازم ہے۔ یہ بندہ اہل تکبیر میں سے بھی ہونا ضروری ہے اور اس کے اوپر تکبیر پڑھنا بھی لازم ہے، یعنی کہ یہ کافر، مشرک، مرتد نہ ہو۔ اگر یہ اس طرح کا بندہ ہوا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تکبیر پھیرنے والے ہی کی طرح ہے۔ اب دو تکبیر پھیرنے والے ہوئے تو دونوں کے اوپر شرعاً تکبیر کہنا لازم ہے۔ دونوں میں سے ایک شخص نے بھی جان بوجھ کے تکبیر کو چھوڑ دیا یا یہ خیال کیا کہ دوسرے نے تکبیر کہہ لی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو شرعاً وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ دونوں کے اوپر شرعی اعتبار سے تکبیر کہنا لازم ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے علماء نے اس مسئلے کی توضیح فرمائی۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف جدید جلد 20 صفحہ نمبر 215 پر اس مسئلے کی توضیح فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اصل ضابع پر تکبیر کہنی لازم اور اسی کی تکبیر کافی، سر یا پاؤں پکڑنے والے کی تکبیر کی اصلاً حاجت نہیں ہے، نہ اس کا کافر مشرک ہونا کچھ مضر ہے۔ کہ فإن الذبح انما ہوا قطع العروق، کہ ذبح شرعی اعتبار سے وہ رگوں کا کاٹنا ہے، اس کا نام ذبح ہے۔ للأخذ بالرأس والقوائم كما لا يخفى، فرمایا کہ سر کو، پاؤں کو پکڑنے کا نام ذبح نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ علاء الدین حسکفی علیہ الرحمہ نے در مختار کے اندر اس مسئلے کی توضیح فرمائی۔ فرمایا تشترط التسمیۃ من الذابح، ذابح پر تسمیہ کو، تکبیر کہنے کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ اور فتاوی خانیہ کے حوالے سے مزید اس مسئلے کی توضیح فرمائی۔ فرمایا ارادۃ تضحیۃ فوضع یدہ من ید القصاب فی الذبح، کہ قربانی کرتے ہوئے اپنا ہاتھ قصاب کے ہاتھ پہ رکھا، وَأَعَانَهُ عَلَى الذَّبْحِ، اور ذبح پر اس کی مدد کی، تو سما کل وجوباً، تو وجوباً ہر ایک تسمیہ کہے۔ فلو ترکها احدہما، کسی ایک نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا، او ظنّا، یا گمان کیا کہ ان تسمیۃ احدہما تکفی، کہ دونوں میں سے ایک کا بسم اللہ کہنا کافی ہے، تو حرم، جانور حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو تکبیر کہنے کے اندر معاونت کرے گا، شرعاً اس بندے کا اہل ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے اوپر تکبیر کا کہنا بھی شرعاً ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر وہ تکبیر کو چھوڑتا ہے تو ایسی صورت کے اندر جانور حرام ہو جائے گا۔ اگر بولے سے تکبیر رہ جاتی ہے تو پھر جانور حلال ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایسے مقام کے اوپر تکبیر کو چھوڑتا ہے تو جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اسی مسئلے کی توضیح علامہ علاء الدین حسکفی نے در مختار کے اندر دوسرے مقام پہ بھی فرمائی۔ علامہ ابن عابدین شامی نے رد المختار کے اندر اس مسئلے کی توضیح فرمائی۔ شرح نقایہ کے اندر بھی اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو لہٰذا جو شخص نفس ذبح کے اندر معاونت کر رہا ہے
اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، اس کے علاوہ اضافی گفتگو نہ کرے اور جان بوجھ کر بسم اللہ نہ چھوڑے تو ایسی صورت کے اندر جانور حرام ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق دے، شریعت کے مطابق ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔